الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الناس پڑھیں گے۔ کل کہہ دیجئے اعوذ بھی، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، ملک، بادشاہ الناس، لوگوں کا، یعنی انسانوں کے بادشاہ سے، الہ الناس، الہ، معبود، الناس، لوگوں کا، انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ سورہ فلق کی طرح اعوذ باللہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو ان 3 صفات سے یاد کر کے اس کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک، اس کا رب الناس یعنی تمام انسانوں کا پروردگار اور مالک اور آقا ہونا۔ دوسرا، اس کا مالک الناس یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ اور حاکم اور فرما روا ہونا۔ تیسرا، اس کا الہ الناس یعنی انسانوں کا حقیقی معبود ہونا۔ ان 3 صفات سے کا یہ مطلب ہوا کہ میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر کامل اقتدار رکھتا ہو، جو اپنے بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے اور جو واقعی اس شر سے انسانوں کو بچا سکتا ہے جس سے خود بچنے اور دوسرے انسان کو بچانے کے لیے میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ چونکہ وہ رب ہے اور بادشاہ ہے اور الہ ہے، اس لیے اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس سے میں پناہ مانگوں اور جو حقیقت میں پناہ دے بھی سکتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، من شر سے، وسوسے ڈالنے والے، خناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے سے، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ وسو اس کے وسوسے میں وسو کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسے کے معنی ہے پے در پے ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ بات ڈال رہی ہو اس سے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے۔ وسوسے کے لفظ میں تکرار کا مفہوم شامل ہے، جیسے زلزلے میں حرکت کی تکرار کا مفہوم شامل ہے، یعنی بار بار کوئی چیز آنے والی۔ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی وسوسے بار بار آ جاتے ہیں، چونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکنے سے نہیں بہکتا بلکہ اسے بہکانے کے لیے بار بار کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے۔ رہا لفظ خناس تو یہ خنوس سے ہے، جس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد، چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں، یعنی اگر شیطان جو ہے وہ خناس ہے تو وہ ایک دفعہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اور خناس چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے اس لیے اس کے معنی یہ فعل بکثرت کرنے والے کے ہوئے، یعنی کہ وہ بار بار بہت کثرت سے یہ کام کرتا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا تو دونوں الفاظ کے ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ وسوسے ڈال ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر پے در پہ وسوسے اندازی کے لیے پلٹ کر آتا ہے۔ ایک دفعہ جب وسوسہ اندازی کی کوشش ناکام ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، پھر وہی کوشش کرنے کے لیے دوبارہ بار بار آتا ہے، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ شیطان کبھی ہار نہیں مانتا۔ وسواس الخناس کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس شر سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، یعنی اس کے شر سے کہ وہ کہیں اس کے دل میں اپنے میں
اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف جو شخص بھی لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا پھرے، اس کے شر سے داعی حق خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ داعی حق یعنی وہ بندہ جو حق کی تبلیغ کر رہا ہے، حق کے بارے میں بتا رہا ہے۔ حق کیا ہے؟ اسلام۔ داعی الحق کے بس کا یہ کام نہیں کہ اس کی ذات کے خلاف جن جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہوں ان سب تک خود پہنچے اور ایک ایک شخص کی غلط فہمیوں کو صاف کرے۔ اس لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ اپنی دعوت اللہ کا کام چھوڑ چھاڑ کر وسوسوں کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کو صاف کرنے میں اور ان کے الزامات کی جواب دہی کرنے میں لگ جائے۔ اس طرح تو ساری زندگی اسی میں نکل جائے گی۔ اس کے مقام سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس سطح پر اس کے مخالفین اترے ہوئے ہیں اس پر خود بھی اترا، یعنی یہ کام بھی اس کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت حق دینے والے کو ہدایت فرمائی کہ ایسے شر سے بس اللہ کی پناہ مانگ لے اور پھر بے فکری کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگا رہے۔ اس کے بعد اس سے نمٹنا تیرا کام نہیں بلکہ رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس کا کام ہے۔ اس مقام پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسہ عمل شر کا نقطۂ آغاز ہے، اور جب یہ غافل یا خالی ذہن آدمی کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندیزی اس بری خواہش کو بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر اس سے آگے جب وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے تو ارادہ بن جاتا ہے اور آخری قدم پھر عمل ہوتا ہے۔ اس لیے وسوسہ انداز کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ شر کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی مقام پر اس کو بند کر دے۔ دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وسوسہ اندازوں کے شر کی ترتیب یہ نظر آتی ہے کہ پہلے وہ کھلے کھلے کفر، شرک، دہریت یا اللہ اور رسول سے بغاوت اور اللہ والوں کی دعوت پر اکساتے ہیں۔ دہریت کہتے ہیں کہ دین سے باہر نکل جانا، اس میں ناکامی ہو اور آدمی دین اللہ میں داخل ہی ہو جائے تو وہ اسے کسی نہ کسی بدعت کی راہ سمجھاتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو معصیت کی رغبت دلاتے ہیں، معصیت یعنی گناہ۔ اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکے تو آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ یہی اگر کثرت سے ہو جائیں تو گناہوں کا گناہ عظیم تک پہنچ جائیں گے، جو انسان پر گناہ لد جائیں گے وہ بہت بڑے ہوتے جائیں گے۔ اس سے بھی اگر آدمی بچنے کے لیے تو بدرجہ آخر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی دین حق کو بس اپنے آپ تک محدود رکھے، اسے غائب کرنے کی فکر نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام چالوں کو ناکام کر دے تو پھر شیطان جن انس کی پوری پارٹی اس سے آدمی کے اوپر آ جاتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتی ہے، بھڑکاتی ہے، اس پر گالیاں اور الزامات کی بوچھاڑ کراتی ہے، اسے ہر طرف بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر شیطان اس مرد مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لینا تو بڑی بزدلی کی بات ہے، اٹھ اور ان حملہ آوروں سے بھیڑ جا، یعنی ان کے اوپر جوابی کاروائی۔ اور یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جس سے وہ دعوت حق کی راہ اور دائی کو کانٹوں سے الجھا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بھی اگر دائی بچ نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ سورہ الاعراف 200 اور حامیم سجدہ 36۔ اس سے بھی اگر داعی حق بچ نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يَنزِغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اور ایک دعا بھی ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہو میرے پروردگار میں شیطانوں کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس چیز سے بھی کہ وہ میرے قریب آئیں۔ سورہ المؤمنون میں آیت نمبر ہے 97۔
جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ سورہ الاعراف 201۔ اور اسی بنا پر جو لوگ شیطان کے اس آخری حربے سے بچ نکلیں ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ چیز بڑے نصیبے والے کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ حامیم سجدہ، یعنی کہ شیطان کے جال میں سے بچ نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندیزی صرف باہر سے شیطان اور جن و انس نہیں کرتے بلکہ اندر سے انسان کا اپنا نفس بھی کرتا ہے۔ اس کے اپنے غلط نظریات اس کی عقل کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی اپنی ناجائز خواہشات اس کی قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو کمزور کرتی ہیں، اور باہر کے شیاطین ہی نہیں انسان کے اندر اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں ایک جگہ فرمائی گئی ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے، ان وسوسوں کے بارے میں۔ اسی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ مسنونہ میں فرمایا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی میں صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، من الجنۃ جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ بعض اہل علم کے نزدیک ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے ڈالنے والے دو قسم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ایک جن دوسرے انسان۔ اس بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو لفظ ناس کا اطلاق جو ہے جنوں اور انسانوں دونوں پر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں جب مردوں کا لفظ جنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ جن آیت 6 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب نفرہ کا لفظ جنوں کے گروہ پر ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورہ کاف آیت 29 میں ہوا ہے، تو مجازہ ناس کے لفظ میں بھی انسان اور جن دونوں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رائے اس لیے غلط ہے کہ ناس اور انس اور انسان کے الفاظ لغت ہی کے اعتبار سے لفظ جن کی ضد ہیں، جن کی اصل معنی پوشیدہ مخلوق کے ہیں، اور جن کو جنسی بنا کر کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے چھپا ہوا ہے۔ اس کے برعکس ناس اور انس کے لفظ انسان کے لیے بولے ہی اسی بنا پر جاتے ہیں کہ وہ ظاہر اور مرئی اور محسوس کرتا ہے۔ سورہ قصص آیت 29 میں آنسا من جانب الطور، یہاں آنسا کے معنی رائی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ نے کوہ طور کے کنارے آگ دیکھی۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 6 میں ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو کہ یہ 3 بچے ہوش مند ہو گئے ہیں۔ یہاں آنستم کے معنی احسستم یا رأیتم ہیں۔ بس ناس کا اطلاق لغت عرب کی روح سے جنوں پر نہیں ہو سکتا، اور آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اس وسوسہ انداز کے شر سے جو انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا خود انسانوں میں سے ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وسوسہ اندازی کا کام شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور شیاطین انسان بھی کرتے ہیں، اور دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی اس صورت میں تلقین کی گئی ہے۔ اس معنی کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے سورہ الانعام میں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ اور حدیث میں امام احمد، نسائی، ابن حبان حضرت ابو ذر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا اٹھو نماز پڑھو، چنانچہ میں نے نماز پڑھی، پھر آ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا یا ابا ذر
اعوذ باللہ من شر شیطان الانس والجن، اے ابو ذر شیطان انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔